بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ کے پاک نام سے جو بہت بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ دوستو، بہنوں، بھائیوں، بزرگوں، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ کے کرم و نواز سے آج ہم بیان نمبر 23 کو شروع کر رہے ہیں، اور اس بیان میں ہم آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ کیا صدقہ دینا منافقت کی علامت ہو سکتا ہے۔ تو بہنوں، بھائیوں، دوستوں اور بزرگوں، ہمارا مقصد قرآن پاک اور سنت رسول سے سیکھنا اور سکھانا ہے، احکام کو سمجھنا، تاریخ پر غور کرنا اور الہی رہنمائی سے مسائل کے حل کو تلاش کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس بیان کو مفید اور تمام دلوں کے لیے نور کا ذریعہ بنائے۔ اسلام میں صدقہ سب سے افضل کاموں میں سے ایک ہے، جس کی قرآن اور سنت میں بہت تعریف کی گئی ہے۔ یہ مال کو پاک کرتا ہے، محتاجوں کی مدد کرتا ہے اور ایمان کو مضبوط کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ البقرہ کی آیت نمبر 261 میں فرماتا ہے کہ جو لوگ اپنا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، ان کی مثال اناج کے دانے کی سی ہے، جس سے 7 بالیاں نکلیں اور ہر بالی میں 100 دانے ہوں، اور اللہ جس کے لیے چاہتا ہے بڑھا دیتا ہے۔ تاہم اسلام یہ بھی خبردار کرتا ہے کہ صدقہ اپنی قدر کھو سکتا ہے یا گناہ بھی بن سکتا ہے اگر یہ منافقت، دکھاوے یا دنیاوی تعریف کے لیے کیا جاتا ہے۔ اس طرح صدقہ دینا ہمیشہ نیکی کی علامت نہیں ہے۔ بعض اوقات نیت خراب ہو تو یہ منافقت کی علامت بھی بن سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1 اور صحیح مسلم حدیث نمبر 1907 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے، اور ہر شخص کو وہی ملے گا جو اس نے نیت کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے صدقہ کرنے والے کو اجر عظیم ملے گا، لیکن دکھاوے کے لیے دینے والا منافق ہے۔ ایسا شخص ظاہری طور پر متقی ہو سکتا ہے، لیکن اس کی نیت باطنی طور پر خراب ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ صدقہ بعض اوقات منافقت کی علامت بھی بن سکتا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ البقرہ کی آیت نمبر 264 میں ہجان یا دنیاوی فائدے کے لیے صدقہ دینے کی مذمت کی ہے، اور اس میں فرمایا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اپنے صدقات کو نصیحت یا نقصان پہنچا کر ضائع نہ کرو، اس شخص کی طرح جو اپنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتا ہے اور اللہ اور یوم آخرت پر ایمان نہیں رکھتا۔ اس آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ صدقہ اخلاص کے بغیر بے معنی ہے۔ منافق دے سکتا ہے، لیکن اس کا دینا تکبر یا خود غرضی کے ساتھ زہر آلود ہے۔ اس طرح کے اعمال کوئی ثواب نہیں لاتے اور اللہ تعالیٰ کے غضب کو دعوت بھی دے سکتے ہیں۔ سورہ انفال کی آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ نے منافقین کو بے نقاب کرنے کے لیے کہا ہے کہ منافق اپنا مال اللہ کی راہ میں روکنے کے لیے خرچ کرتے ہیں، تو وہ اسے خرچ کرتے ہیں، پھر یہ ان کے لیے ندامت کا باعث ہوگا، پھر وہ مغلوب ہو جائیں گے۔ یہاں منافقین کی مالی مدد بھی رد کی جاتی ہے، کیونکہ ان کا مقصد اسلام کو نقصان پہنچانا ہے، اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا نہیں۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 قسم کے لوگوں کے بارے میں خبردار کیا ہے جو ظاہری نیکیوں کے باوجود قیامت کے دن سخت عذاب میں مبتلا ہوں گے۔ ان میں سے وہ ہے جو صرف تعریف کے لیے صدقہ کرتا ہے۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1905 میں روایت ہے کہ قیامت کے دن جن لوگوں کے خلاف فیصلہ سنایا جائے گا، ان میں سے سب سے پہلے صدقہ دینے والا ہوگا، اور کہا جائے گا تو نے کیا کیا؟ وہ کہے گا میں نے ہر اس چیز پر خرچ کیا جس پر تم چاہتے تھے کہ میں خرچ کروں۔ کہا جائے گا تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے ایسا کیا تاکہ کہا جائے۔ پھر کہا جائے گا میں نے اس حکم دیا کہ اسے منہ کے بل گھسیٹا جائے، یہاں تک کہ اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اخلاص کے بغیر صدقہ دینا نفاق کی علامت ہے۔ ظاہری سخاوت انسان کو نہیں بچا سکتی اگر شہرت کی خواہش ہے سے نیت خراب ہو جائے۔
سورہ توبہ کی آیت نمبر 79 میں اللہ تعالیٰ نے ان منافقین کو بے نقاب کیا جو مخلص مومنین کے صدقات کا مذاق اڑاتے تھے۔ جو لوگ مومنوں میں سے صدقہ دینے والوں پر تنقید کرتے ہیں اور جن کے پاس اپنی کوشش کے سوا کچھ نہیں ہے، وہ پھر ان کے مذاق اڑاتے ہیں، اللہ ان کا مذاق اڑائے گا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ یہاں منافق خود خیرات دے رہے تھے یا تبصرے کر رہے تھے، لیکن ان کے دلوں میں بے حسی تھی۔ اللہ تعالیٰ کے فضل پر توجہ دینے کی بجائے دوسروں کا مذاق اڑایا۔ ان کی منافقت نے ان کے صدقات کو بیکار کر دیا۔ سچا صدقہ خفیہ طور پر خلوص کے ساتھ اور صرف اللہ تعالیٰ کے لیے دیا جاتا ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 7 قسم کے لوگوں کے بارے میں فرمایا۔ وہ شخص جو صدقہ کرتا ہے اور اسے چھپاتا ہے تاکہ اس کے پاس بائیں ہاتھ کو معلوم نہ ہو کہ اس کے دائیں ہاتھ نے کیا کیا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1423، صحیح مسلم حدیث نمبر 1031۔ یہ اس منافق کے برعکس ہے جو پہچان کا طالب ہے۔ اہم سبق یہ ہے کہ رازداری اور اخلاص صدقہ کی منافقت سے بچایا جاتا ہے۔ صدقہ دینا سب سے بڑی عبادت ہے، لیکن اگر دکھاوے، دنیاوی تعریف یا برے ارادوں سے کیا جائے تو یہ بھی منافقت کا علامت ہو سکتی ہے۔ قرآن پاک اور حدیث نبوی واضح کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہی صدقہ قبول کرتا ہے، لہٰذا ایک مومن کو چاہیے کہ وہ اپنی نیت کو صاف کرے اور صرف اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرے۔ یاد رہے کہ ظاہری اعمال اللہ کے دھوکہ نہیں دے سکتے۔ در حقیقت اخلاص کے بغیر صدقہ کرنا سخاوت نہیں بلکہ منافقت ہے۔ تو دوستو، بہنوں، بھائیوں، آج کی ہم گفتگو کا اختتام اس عاجزانہ دعا کے ساتھ کرتے ہیں کہ اے اللہ، ہمارے دلوں کو پاک فرما، ہمارے اعمال کو قبول فرما، ہمارے گناہوں کو معاف فرما اور ہمیں اپنے شکر گزار بندوں میں شامل فرما۔ ہمارے وقت، ہمارے اہل و عیال اور ہمارے ایمان میں برکت عطا فرما اور ہمیں قیامت کے دن اپنی رحمت کے سائے میں جمع فرما۔ آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔